آخری معرکہ۔ جب سلطان محمود کا لشکر دلوادہ کے قریب پہنچا تو اچانک کوہر کے بادل نمودار ہوئے اور فضا میں تاریکی چھا گئی۔ تھوڑی دیر میں تاریکی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ لوگ دوپہر کے وقت بھی رات کے پچھلے پہر کا سماں دیکھ رہے تھے۔ سپاہیوں کے لیے چند قدم آگے دیکھنا مشکل تھا، لیکن سلطان نے رکنا گوارا نہ کیا۔ دلوادہ کے برہمن عوام کو سمجھا رہے تھے کہ یہ سومناتھ کے دیوتا کی کرامت ہے۔ یہ تاریکی اس بات کی گواہ کہ سومناتھ کے دشمنوں کا ہر قدم انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ شہر کے اکابر یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، مکمل تباہی کا سامنا کرنے کے لیے اس کا سومناتھ پہنچنا ضروری ہے۔ چنانچہ جب سلطان کا لشکر شہر میں داخل ہوا تو اہل شہر نے کسی مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ دلوادہ میں عبداللہ اور اس کے چند ساتھی سلطان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان لوگوں سے سومناتھ کے تازہ حالات معلوم کرنے کے بعد سلطان نے جرنیلوں کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں عبداللہ کے ساتھیوں میں سے ایک عرب نوجوان بھی شریک ہوا جو سلطان کے اکثر ساتھیوں کے لیے اجنبی تھا۔ سلطان نے اس نوجوان کو اپنے دائیں ہاتھ بٹھاتے ہوئے اپنے جرنیلوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ہمارے نئے ساتھی ہیں اور ان کا نام سلمان ہے۔ تم انہیں سومناتھ کی جنگ میں اہم ترین محاذ پر دیکھو گے۔ جب اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو حاضرین کو معلوم ہوا کہ سلطان کی نگاہوں میں اس اجنبی کی قدر و منزلت بلا وجہ نہ تھی۔ سومناتھ کے قلعے کی مضبوطی اور اس کی فوجی قوت کے متعلق اس کی معلومات حیرت انگیز حد تک مکمل تھیں۔ اجلاس کے اختتام پر سلطان کے جہاز کے افسر اٹھ کر اپنے نئے رفیق کے ساتھ مصافحہ کر رہے تھے۔ اگلے روز 2009 مسلم رضاکاروں کی فوج جو عبد الواحد کی قیادت میں کنوج سے آئی تھی سلطان کے لشکر سے آ ملی، اور تیسرے دن سلطان نے دلوادہ سے کوچ کیا۔ 6 جنوری 1026 عیسوی کو جمعرات کا دن تھا اور سلطان محمود کا لشکر اپنے سامنے سومناتھ کے مندر کے سنہری کلش دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے رسد بردار دستوں کو پیچھے چھوڑ کر پیش قدمی کی۔ ہندو اپنی ساری طاقت قلعے کے اندر جمع کر چکے تھے۔ شہر اور مضافات کی بستیاں قریباً خالی ہو چکی تھیں اور سلطان کے ہراول دستوں نے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان قلعے کی طرف بڑھا اور دوپہر کے قریب اس کی فوج قلعے سے تھوڑی دور کھڑی ایک عجیب منظر دیکھ رہی تھی۔ سومناتھ کے ان گنت محافظ فصیل پر کھڑے غیر معمولی جوش و خروش سے حملہ آوروں کو للکار رہے تھے۔ کوئی ان کا منہ چڑھا رہا تھا اور کوئی گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ سومناتھ کا دیوتا تم سے اس ملک کے تمام دیوتاؤں کی توہین کا بدلہ لے گا۔ فصیل کی طرح قلعے کی اندرونی عمارت کی چھتوں پر بھی انسانوں کے ہجوم کھڑے تھے اور قلعے کے وسیع احاطے میں بھی تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ان گنت انسانوں کی چیخو پکار ایک آتش فشاں پہاڑ کی آغوش میں ابلتے اور کھولتے ہوئے لاوے کی گڑگڑاہٹ سے زیادہ مہیب تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس ملک کی تمام آبادی سمٹ کر سومناتھ کی چاردیواری میں سما گئی ہے۔ سلطان نے اپنے مخصوص دستوں کو حکم دیا کہ باقی لشکر کے گھوڑے پیچھے لے جائیں۔ اس کے بعد اس نے نہایت اطمینان سے زور کی نماز ادا کی، بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کی دعا مانگی اور پھر اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہا، مجاہدو، یہ ہندوستان کی سرزمین میں کفر اور اسلام کا آخری معرکہ ہے۔ ہم نے سومناتھ کے ظلمت قدہ میں خدا کی توحید کا پرچم لہرانے کا عہد کیا ہے، اور اب ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، فتح یا شہادت۔ خدا کے بندوں کی سب سے بڑی ڈھال ان کا ایمان ہے، اور اگر تمہارا ایمان متزلزل نہ ہوا تو ہم اس امتحان میں سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ آؤ ہم عہد کریں کہ کل ہم جمعہ کی نماز سومناتھ کے قلعے میں ادا کریں گے۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کی صفوں میں چکر لگایا اور سالاروں کو ہدایات دینے کے بعد حملے کا حکم دے دیا۔ آن کی آن میں مسلمانوں کی فوج اٹھتی ہوئی لہر کی طرح
فصیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر کے نعروں کے جواب میں قلعے کی طرف سے مہادیو کی جے کے نعرے بلند ہونے لگے اور فصیل کے محافظوں نے اندھا دھند تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حملہ آور بھی تیروں کا جواب تیروں سے دے رہے تھے، لیکن فصیل کے محافظ اپنے مورچوں میں ان کی نسبت زیادہ محفوظ تھے۔ افغان اور ترک سپاہیوں کے چند دستے اپنی ڈھالوں پر دشمن کے تیر روکتے ہوئے فصیل کے نیچے پہنچ گئے اور انہوں نے کندھوں اور سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن دشمن نے انہیں فصیل پر پاؤں جمانے کا موقع نہ دیا۔ سلطان محمود دشمن کی تعداد سے باخبر تھا، لیکن ان کا یہ جوش و خروش اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ شام تک مسلمانوں کو متعدد حملوں کے باوجود فصیل کے کسی حصے پر پاؤں جمانے میں کامیابی نہ ہوئی۔ رات کے وقت سلطان نے اپنے لشکر کو قلعے سے دور پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ قلعے میں ناقوس اور گھنٹیوں کی صداؤں کے ساتھ سومناتھ کی جے کے نعرے بلند ہو رہے تھے اور مسلمانوں کے پڑاؤ میں شاہ کی نماز کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ اگلی صبح کا آفتاب سومناتھ کی دیواروں تلے ایک گھمسان کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ سلطان تیروں کی بارش میں کھڑا تھا اور اس کے جانباز جرأت اور ہمت کے مظاہرے میں ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فصیل کے محافظ حملہ آوروں پر تیر اور پتھروں کے علاوہ کھولتا ہوا تیل ڈال رہے تھے۔ کنیں ٹوٹ رہی تھیں، سیڑھیاں جل رہی تھیں اور فصیل کے نیچے لاشوں کے انبار لگ رہے تھے، لیکن حملہ آوروں کے جوش و خروش میں ہر آن اضافہ ہو رہا تھا۔ مشرق کی طرف سے چند دستوں نے اس شدت سے تیر برسائے کہ فصیل کے محافظ تھوڑی دیر کے لیے مورچوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ چند جانباز بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے سیڑھیاں لگا کر فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں نے فصیل کے محافظوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ دیا اور آن کی آن میں 15-20 سپاہیوں نے دشمن کو ادھر ادھر ہٹا کر فصیل پر پاؤں جما لیے۔ فصیل کے محافظوں نے جوابی حملہ کیا اور مسلمان ان کے دباؤ سے سمٹنے لگے، لیکن اتنی دیر میں کئی اور سرفروش اوپر آ گئے۔ انہوں نے ہندوؤں کو ایک بار پھر دائیں اور بائیں طرف دھکیل دیا۔ تھوڑی دیر میں مسلمان فصیل کے برج سے نیچے اترنے والی ایک سیڑھی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور قلعے کے اندر سے ہندوؤں کا ایک سیلاب اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں نے ایک زوردار حملہ کیا اور چند جانباز زینے پر دشمن کی لاشیں رونتے ہوئے صحن میں اتر آئے۔ صحن میں ان کے دائیں بائیں اور سامنے انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس سمندر کی موجیں انہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھیں، لیکن زینے کے راستے مسلمان اس پہاڑی ندی کی سی تندی اور تیزی سے آگے آ رہے تھے جس کے تمام بند ٹوٹ چکے ہوں۔ تھوڑی دیر میں سینکڑوں مسلمان صحن میں پہنچ گئے اور دشمن کی صفوں پر بے تحاشا تیر برسانے شروع کر دیے۔ ادھر فصیل پر چڑھنے والوں کی تعداد میں ہر آن اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں سلطان محمود بھی فصیل کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے عقابی نگاہ سے صورتحال کا جائزہ لیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ باہر سے چند سیڑھیاں کھینچ کر صحن کی طرف لگا دیں۔ ہندو یہ دیکھ کر آگے بڑھے، لیکن تیروں کی بارش میں ان کی پیش نہ گئی۔ ایک ساعت کے بعد سلطان کے 8000 جانباز قلعے کے صحن میں داخل ہو گئے۔ اس عرصہ میں ترکمانوں کے چند دستے قلعے کی شمالی دیوار کے کچھ حصے پر قبضہ کر چکے تھے۔ سلطان نے ایک شدید حملہ کیا اور دشمن کی صفیں رونتا ہوا مشرقی دروازے کے قریب جا پہنچا۔ دروازے کی حفاظت کے لیے ہندوؤں کی صفیں دیواروں کی طرح کھڑی تھیں، لیکن مسلمانوں کی خارشگاف تلواروں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ تھوڑی دیر میں لاشوں کے انبار لگ گئے اور مسلمانوں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور سلطان کی فوج اندر داخل ہونے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہندوؤں نے آگے بڑھ کر شدید حملہ کیا اور مشرقی دروازے کے سامنے ایک بار پھر گھمسان کی جنگ ہونے لگی۔ کبھی مسلمان دشمن کی صفیں رونتے ہوئے چند قدم آگے نکل جاتے اور کبھی قلعے کے محافظوں کے زوردار حملے انہیں دروازے کی طرف دھکیل دیتے۔ اس عرصے میں سلطان کے دوسرے سپاہی شمالی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے دو طرفہ حملے سے ہندوؤں کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی۔ تھوڑی دیر بعد شمال اور مشرق کے دروازوں سے قلعے میں داخل ہونے والے دستے آپس میں مل گئے اور ہندو
ان کے پے در پے حملوں کے باعث مندر کی طرف سمٹنے لگے۔ قلعے کو مندر کے احاطے سے جدا کرنے والی خندق کے سامنے ہندوؤں کے چند دستے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ گئے اور ان کی باقی فوج لکڑی کے پلوں سے گزر کر مندر میں داخل ہونے لگی۔ ایک ساعت کے بعد ہندوؤں کے صرف چند دستے حملہ آوروں کو خندق کے پلوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور باقی فوج مندر کے احاطہ میں جمع ہو چکی تھی۔ ہندو فوج کے سپہ سالار کے حکم سے تینوں پل اٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں کو خندق کے آس پاس ہندوؤں کے رہے سہے دستوں کا صفایا کرنے میں دیر نہ لگی، لیکن ان کے لیے خندق عبور کر کے مندر میں داخل ہونے کی کوئی صورت نہ تھی۔ قلعے کے وسیع صحن میں ہندوؤں کے منتشر دستے عمارتوں میں پناہ لے چکے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ہم ان عمارتوں پر قبضہ کرنے سے پہلے نماز جمعہ ادا کریں گے۔ مؤذن نے شمالی دروازے کے برج پر کھڑے ہو کر اذان دی اور مسلمان صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی نماز کا نظارہ عجیب تھا۔ قلعے کی عمارت سے ہندوؤں کے دستے تیر برسا رہے تھے، لیکن مسلمان انتہائی ضبط و سکون سے بارگاہ الہی میں سربہ سجود تھے۔ نماز کے بعد سلطان نے اپنے جابازوں کی طرف نگاہ دوڑائی، جن کی پیشانیوں پر فتح و نصرت کی بشارت لکھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہے تھے۔ سلطان نے شہیدوں اور زخمیوں کو قلعے سے باہر لے جانے کے لیے اپنے چند دستے متعین کر دیے اور باقی دستوں کو قلعے کی عمارت پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ دن کے تیسرے پہر مسلمان قلعے کی کئی عمارات پر قبضہ کر چکے تھے، لیکن اس جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ ابھی باقی تھا۔ خندق کے پار مندر کے احاطہ میں ہندو سپاہی اور ان کے سردار اپنے مقدس دیوتا کی حفاظت کے لیے آخری دم تک لڑنے کا عہد کر رہے تھے۔ اچانک مندر میں ناقوس اور گھنٹیوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خندق پر لکڑی کے پل دوبارہ ڈال دیے گئے اور ہندوؤں کا سیلاب ایک بار پھر قلعے کے صحن کی طرف پھوٹ پڑا۔ یہ حملہ جس قدر اچانک تھا، اسی قدر شدید بھی تھا۔ تھوڑی دیر ہندو قلعے کے ایک تہائی حصے پر قبضہ جما چکے تھے۔ مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا اور ہندوؤں کو ایک بار پھر خندق کی طرف سمٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن ان کی جدوجہد ایک دریا کی طغیانی کے آگے بند باندھنے کے مترادف تھی۔ خندق کے پلوں پر ہندوؤں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور مسلمان یہ محسوس کر رہے تھے کہ سومنات کی مٹی ایک نئی فوج کو جنم دے رہی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت مسلمان مشرق اور شمال کے دروازوں کی طرف سمٹ رہے تھے۔ شام کی تاریکی پھیلنے لگی تو سلطان نے فوج کو پسپائی کا حکم دیا اور مسلمان ایک منظم طریقے سے لڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ رات کو مجلس شورا کا اجلاس برخاست کرنے کے بعد سلطان اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تردد اور پریشانی کے آثار تھے۔ فوج کا ایک افسر خیمے میں داخل ہوا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، عالیجا، سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے، بلاؤ اسے۔ افسر دوبارہ سلام کر کے خیمے سے باہر نکل گیا۔ چند ثانیے بعد سلمان خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا، مجھے تمہارا انتظار تھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ سلمان نے جواب دیا، دشمن کے 12 نئے جہاز جن کے متعلق میں نے آپ کو کل اطلاع دی تھی، سومنات کے قریب لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد میں اپنے جہاز کو ان جہازوں کے ساتھ ہی دشمن کے بیڑے کے عقب میں لے آیا تھا۔ ابھی تک دشمن ہمارے متعلق بے خبر ہے۔ اگر اسے صبح تک ہمارا پتہ نہ چل گیا تو میں اس کے کئی جہاز تباہ کر سکوں گا۔ سپاہیوں کے علاوہ ان جہازوں کے بیشتر ملاح بھی سومنات کے مندر میں جمع ہو چکے ہیں اور میرے لیے چند جہازوں پر قبضہ کر لینا بھی مشکل نہیں۔ میں اس وقت حملہ کروں گا جب جنگ آخری مرحلہ میں پہنچ چکی ہوگی۔ سمندر کے کنارے دشمن کی سینکڑوں کشتیاں کھڑی ہیں۔ ہماری آخری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دشمن ان کشتیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ سلمان نے جواب دیا، میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ میرے سواروں کے محفوظ دستے ساحل کے ساتھ ساتھ دشمن کی کشتیوں کا پیچھا کریں گے۔ بھوک اور پیاس دشمن کو بہت جلد سمندر سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ سلمان نے کہا، دشمن ساحل سے مایوس ہو کر شاید آس پاس کے ٹاپوؤں پر پناہ لینے کی کوشش کرے،
لیکن مجھے امید ہے کہ ان ٹاپوؤں پر فوج اتارنے کے لیے میں آپ کو چند جہاز مہیا کر سکوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے جہاز پر پہنچنے کے لیے ایک طویل چکر کاٹنا پڑے گا۔ سلطان نے کہا، میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ سومناتھ کے مندر میں ہماری ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ خیمے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک سپاہی گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ سلمان نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا تھا اور گھوڑے سے اتر کر ایک کشتی پر سوار ہو گیا۔ کشتی بیڑے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگلے روز دوپہر سے قبل مسلمان ایک بار پھر قلعے پر قبضہ کر چکے تھے اور مندر کے احاطے کو قلعے سے جدا کرنے والی خندق کے قریب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ خندق کے کنارے ہندوؤں کی صفیں دیواروں کی طرح کھڑی تھی۔ مسلمانوں کے پے در پے حملوں کے باعث وہ بھاری نقصان اٹھا رہے تھے، لیکن ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس آدمیوں کی کمی نہ تھی۔ مندر سے ہر آن ان کے تازہ دم دستے نمودار ہوتے اور پل عبور کرنے کے بعد اپنی صفوں کو پر کر دیتے۔ سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور ہندو اسے فتح سمجھ کر مسرت کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ کھلے صحن میں پہنچ کر مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا اور ان کی صفیں کئی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ہندوؤں پر ٹوٹ پڑیں۔ اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ہندوؤں کے لشکر کو بھی کئی حصوں میں تقسیم ہونا پڑا۔ اچانک بائیں بازو سے مسلمانوں کے چند دستے دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے خندق کے ایک پل کے قریب جا نکلے۔ ہندو بدحواس ہو کر خندق کی طرف بھاگے، لیکن مسلمانوں نے انہیں دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہ دیا۔ انتہائی انتشار کی حالت میں ہندوؤں کی آخری کوشش یہ تھی کہ دشمن کو خندق کے پلوں سے دور رکھا جائے، لیکن سلطان کے بائیں بازو کے دستوں نے ایک پل پر قبضہ کر لیا اور ہندو باقی دو پلوں کے راستے مندر کی طرف بھاگنے لگے۔ ایک ساتھ کے بعد خندق کے تینوں پل مسلمانوں کے قبضے میں تھے اور ان کے کئی دستے خندق کے دوسرے کنارے پہنچ چکے تھے۔ باقی فوج قلعے کے صحن میں دشمن کی رہی سہی ٹولیوں کا صفایا کرنے میں مصروف تھی۔ مندر میں کفر و اسلام کی جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہندوؤں کی ٹولیاں سومناتھ کی مورتی کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتیں اور پھر ایک نئے جوش و خروش سے مسلمانوں پر حملہ کر دیتیں۔ بیرونی عمارتوں کی گزرگاہوں اور برآمدوں میں لاشوں کے انبار لگانے کے بعد مسلمان اس کشادہ صحن میں داخل ہوئے جو اونچی حیثیت کے پجاریوں اور داسیوں کے محلات سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں ہزاروں ہندو سر داڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مسلمانوں نے پے در پے حملوں کے بعد انہیں ایک طرف ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہندوؤں کے تازہ دم دستے ارد گرد کی عمارات کی بالائی منزلوں سے اتر کر صحن میں اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے جمع ہو رہے تھے، لیکن مسلمان بتدریج صحن پر قبضہ کر رہے تھے۔ نصف ساعت کے بعد صحن میں ہزاروں آدمی ڈھیر ہو گئے اور ہندو ارد گرد کی عمارات میں پناہ لینے لگے۔ دن کے تیسرے پہر مسلمان مندر کے ارد گرد کئی عمارات پر قبضہ کر چکے تھے اور ہندو مندر کے وسط میں اس وسیع کمرے کو بچانے کی فکر میں تھے جہاں سومناتھ کا بت نصب تھا۔ اس کمرے کے تین اطراف بہت سے کشادہ کمرے تھے جو سپاہیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان کمروں پر قبضہ کرنے کے لیے چند حملے کیے، لیکن ہندوؤں نے انہیں پاؤں جمانے کا موقع نہ دیا۔ یہ کمرے سیڑھیوں کے ذریعے زمین دوز کوٹھریوں سے ملے ہوئے تھے۔ ہندو سپاہی ان کوٹھریوں سے نمودار ہوتے اور اپنے قتل یا زخمی ہونے والے ساتھیوں کی جگہ ڈٹ جاتے۔ پے در پے حملوں کے بعد مسلمانوں نے ایک کمرے پر قبضہ کر لیا، لیکن اس سے قبل وہ آہنی دروازہ جو اس کمرے کو وسطی کمرے سے ملاتا تھا بند ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے چند سپاہی تلواریں سونت کر زمین دوز کوٹھریوں کی طرف اترنے والے زینے پر کھڑے ہو گئے اور باقی آہنی دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ دروازہ چند دھکوں کے بعد ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی وسطی کمرے سے ہندوؤں کا ایک نیا حملہ ہوا۔ فریقین ایک تنگ محاذ پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ کبھی ہندو مسلمانوں کو دھکیل کر کمرے سے باہر نکال دیتے اور کبھی مسلمان وسطی کمرے کے دروازے تک پہنچ جاتے۔ اس ہاتھا پائی میں مسلمان تلواروں کی جگہ خنجر استعمال کر رہے تھے۔ مندر کا پروہت سومناتھ کی مورتی کے سامنے کھڑا ہو کر چلا رہا تھا، بہادرو، ہمت سے کام لو، دشمن کی تباہی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ہمارا دیوتا مسلمانوں کو بھسم کرنے
سے پہلے تمہاری غیرت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ آج کے دن اپنے سینوں پر وار کھانے والے بہادر سیدھے سورگ میں جائیں گے۔ اور ہندو آخری وقت کسی معجزے کی امید پر جان کی بازی لگا رہے تھے، لیکن ایک شدید حملے کے بعد چند سپاہی وسطی کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہندو انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے دوسری طرف سے ایک اور کمرے پر قبضہ کر کے وسطی کمرے کی طرف کھلنے والا دوسرا دروازہ بھی توڑ دیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے سومناتھ کے محافظوں پر ٹوٹ پڑے۔ اب ہندوؤں کے لاتعداد سپاہی زمین دوز پناہ گاہوں اور مکانوں کی چھتوں سے نمودار ہو کر وسطی کمرے کے اس وسیع دروازے کے سامنے جمع ہو رہے تھے جو سمندر کی طرف کھلتا تھا۔ تھوڑی دیر میں سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ طویل چبوترے پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ سومناتھ کی مورتی کے گرد گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور مندر کے کنارے جمع ہونے والے ہندو اندر داخل ہونے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان محمود وسطی کمرے پر یلغار کرنے والے مجاہدوں کے ساتھ تھا۔ اس نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، سمندر کی طرف بڑھو، فتح قریب ہے۔ آن کی آن میں لشکر کے سالار اپنے اپنے دستوں کو سلطان کا حکم پہنچا چکے تھے اور تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کے دستے شمال اور جنوب کی سمتوں سے چکر کاٹ کر چبوترے پر حملہ کر رہے تھے۔ ادھر وسطی کمرے میں لڑنے والے مجاہدین نے ایک زوردار حملہ کیا اور ہندوؤں کو مارتے، رونتے اور دھکیلتے ہوئے چبوترے کی طرف لے گئے۔ ہندوؤں نے جوابی حملہ کر کے دوبارہ اپنے دیوتا کے چرنوں تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان ان کے سامنے آہنی دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ سمندر کے کنارے اس وسیع چبوترے پر سومناتھ کی جنگ کا آخری مارکا شروع ہو چکا تھا۔ مندر کے وسطی کمرے پر قبضہ ہو جانے کے باعث ہندوؤں کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے اور ان کی چیخیں اپنے دیوتاؤں کی بے بسی کا اعتراف کر رہی تھیں۔ سمندر میں سینکڑوں کشتیاں کھڑی تھیں اور ہندو مسلمانوں کے حملوں سے مغلوب ہو کر افراتفری کی حالت میں سمندر کے کنارے پہنچ کر کشتیوں میں سوار ہونے لگے۔ ساحل سے کچھ دور سومناتھ کی جنگ میں حصہ لینے والے راجوں اور مہاراجوں کے جہاز دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک جہاز میں آگ کے شعلے دیکھ کر کشتیوں کے ملاحوں نے چیخو پکار شروع کر دی اور ہندوؤں کی رہی سہی فوج میں سراسیمگی پھیل گئی۔ وہ چیختے چلاتے اور بھاگتے ہوئے کشتیوں پر سوار ہونے لگے۔ ہزاروں سپاہی جنہیں کشتیوں میں جگہ نہ ملی سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کشتیوں پر سوار ہو کر فرار ہونے والے ہندو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنے لگے۔ کوئی نامعلوم دشمن 3 اور جہازوں میں آگ لگا چکا تھا اور 5 جہاز جن پر ان کے راجاؤں کے جھنڈوں کی بجائے مسلمانوں کے ہلالی پرچم لہرا رہے تھے ساحل سے دور جا رہے تھے۔ جلتے ہوئے جہازوں کے عقب سے ایک اور جہاز جس پر ہلالی پرچم لہرا رہا تھا نمودار ہوا اور اپنے دائیں بائیں چند اور جہازوں پر آتشیں گولے پھینکتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ آن کی آن میں 2 اور جہازوں کے بادوانوں میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہازوں کے قریب پہنچ چکی تھیں اور باقی ساحل کے ساتھ ساتھ شمال اور جنوب کا رخ کر رہی تھیں۔ مندر کی رہی سہی فوج بھاگنے کے راستے بند دیکھ کر ہتھیار ڈال چکی تھی۔ راجے، سردار اور پجاری سلطان محمود کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ مندر کے طول و عرض میں ہندوؤں کی 50,000 لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ پروہت کا کہیں پتہ نہ تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے اس کے محل کی تلاشی لی تو وہاں سے سینکڑوں داسیاں برآمد ہوئیں۔ ایک داسی کی زبانی معلوم ہوا کہ پروہت مندر کی دیوی کو اپنے ساتھ لے کر محل کے ایک کونے کے کمرے میں روپوش ہو گیا تھا۔ اس کمرے کی تلاشی لی گئی لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ جب سپاہی کمرے سے باہر آنے لگے تو انہیں کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ایک سپاہی نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ کان لگا دیے اور پھر اچانک اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس دیوار کے پیچھے کوئی کراہ رہا ہے، اچھی طرح دیکھو، شاید اس جگہ کوئی چور دروازہ ہو۔ پھر اس نے چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ زنجیر کھینچو۔ دوسرے سپاہی نے چھت سے لٹکی ہوئی زنجیر کھینچی تو دیوار میں آہستہ آہستہ ایک شگاف نمودار ہونے لگا۔ چور دروازہ کھل گیا اور سپاہی جلدی سے عقب کی تنگ کوٹھڑی میں داخل ہوئے۔ سومناتھ کے پروہت کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی اور اس کے قریب ہی مندر کی دیوی جس کے سینے میں خنجر پیوست تھا اپنے آخری سانس پورے کر رہی تھی۔ اس نے نحیف آواز میں کہا،
اب مجھے کسی کا خوف نہیں، میں نے پروہت کو قتل کر دیا ہے، اس کی یہی سزا تھی۔ کاش میں اسے اسی رات قتل کر دیتی اور یہ مندر تباہی سے بچ جاتا۔ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ وہ بہت دیر سے آیا ہے، اسے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ ایک ہندی نو مسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس کے الفاظ کا مطلب سمجھایا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر باہر نکالا اور کھلے صحن میں لٹا دیا۔ ایک سپاہی فوجی طبیب کو بلانے کے لیے بھاگا، لیکن مندر کی دیوی طبیب کے پہنچنے سے پہلے اپنا سفر حیات پورا کر چکی تھی۔ رام ناتھ ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں پڑا ہوا تھا۔ سومناتھ کی جنگ کے دوران میں اس کا کرب انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ پہلے دن وہ اپنی کوٹھری سے کان لگا کر مندر کے محافظوں کی چیخ و پکار سنتا رہا۔ جب دروازے سے باہر کسی پہرےدار کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چلا اٹھتا، بھگوان کے لیے مجھے بتاؤ باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے؟ کیا انہوں نے مندر پر حملہ کر دیا ہے؟ لیکن کوئی اس کی چیخ و پکار کی طرف توجہ نہ دیتا۔ اگلے دن سومناتھ کی جے کے نعروں کے جواب میں اللہ اکبر کی صدائیں اس کے دل میں مسرت کی دھڑکنیں بیدار کر رہی تھی۔ پھر جب رات کے وقت مندر کے محافظ مسرت کے نعرے بلند کر رہے تھے تو اس کی امیدوں کے چراغ بجھ چکے تھے۔ جب مندر میں فیصلہ کن مارکا شروع ہوا تو رام ناتھ کے دل میں زندگی کے نئے ولولے کروٹیں لینے لگے۔ جنگ کے اختتام پر جب ناکوس اور گھنٹیوں کی صداؤں کے ساتھ سومناتھ کے پجاریوں کے پرجوش نعرے بھی خاموش ہو گئے تو اس کے لیے جنگ کے نتیجے کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا، لیکن اس کے بعد ہر لحظہ بڑھتا ہوا سکوت اس کے لیے صبر آزما تھا۔ کیا مسلمان فتح کے بعد واپس جا رہے ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس تاریخ کوٹھری میں ایک نامعلوم مظلوم انسان ان کی راہ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ دیر تک ان سوالات کا جواب سوچنے کے بعد وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگا، مسلمانوں مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، میں نے مدتوں تمہارا انتظار کیا ہے، میں نے رو رو کر تمہاری فتح کی دعائیں مانگی ہیں، لیکن آس پاس اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر اپنی کوٹھڑی کے دروازے کو دھکے دینے کے بعد وہ منہ کے بل فرش پر لیٹ گیا اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگا۔ مسلمانوں کے خدا، میں تیری صداقت پر ایمان لاتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میری مدد فرما، تو میرا آخری سہارا ہے۔ اس تاریک کوٹھڑی میں میرا دم گھٹتا جا رہا ہے، میں اپنی موت سے پہلے صرف ایک بار تیرے سورج کی چمک، تیرے چاند کی روشنی، تیرے ستاروں کی جگمگاہٹ اور تیرے پھولوں کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کھلی فضاؤں میں سانس لینا چاہتا ہوں، میں دریاؤں کے کناروں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر تیری عظمت کے گیت گانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے خدا، میرے خدا اور ساری دنیا کے خدا، میری مدد کر۔ دعا ختم کرنے کے بعد رام ناتھ کچھ دیر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اچانک باہر سے اسے چند آدمیوں کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر کوئی یہ کہہ رہا تھا، مہاراج رام ناتھ اس کوٹھڑی میں ہے۔ کسی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بہت اچھا، دروازہ کھول دو، جلدی کرو۔ پھر رام ناتھ کو دروازے کا تالا کھلنے کی آہٹ اور بھاری زنجیر کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ اس کے بعد کسی نے دھکا دے کر دروازے کو دونوں کواڑ سے کھول دیا۔ رام ناتھ کے سامنے قید خانے کے دو محافظ اور سلطان کی فوج کے چند مشل بردار سپاہیوں کے درمیان یوسف اور عبد الواحد کھڑے تھے۔ رام ناتھ رنبیر کہتا ہوا کوٹھڑی سے نکلا اور بے اختیار یوسف سے لپٹ گیا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، رنبیر تم آ گئے، مجھے یقین تھا کہ قدرت میری مدد کرے گی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ روپ وتی کہاں ہے؟ یوسف نے کہا، روپ وتی ہمارے گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے رام ناتھ مسرت کے 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے عبد الواحد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، عبد الواحد نے اس سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا۔ تو میں اس قید سے آزاد ہونے سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عبد الواحد نے اپنے سپاہیوں اور قید خانے کے محافظوں کو حکم دیا کہ تم اس قید خانے کی تمام کوٹھریوں کی تلاشی لے کر قیدیوں کو رہا کر دو۔ عصر کی نماز کے بعد سلطان محمود اس کشادہ کمرے میں داخل ہوا جہاں سومناتھ کا بڑا بت نصب تھا۔ اس بت کے ارد گرد کئی چھوٹی چھوٹی مورتیاں نصب تھیں۔ سلطان کے حکم سے ان تمام مورتیوں کو توڑ دیا گیا، لیکن جب بڑے بت کی باری آئی تو ہندو راجے اور پجاری سلطان کے قدموں میں گر پڑے
اور انہوں نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ اگر آپ اس مورتی کو چھوڑ دیں تو ہم اس کے وزن کے برابر سونا دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے جواب دیا، میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں سے ایک بھاری گرز اٹھایا، فضا میں سومناتھ کے پجاریوں کی چیخیں بلند ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی پتھر کے چند ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ سپاہیوں نے سلطان کی تقلید کی اور پے در پے ضربوں سے بت کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس کے بعد سلطان کے حکم سے بت کے گرد ایندھن کا ڈھیر لگا کر آگ لگا دی گئی۔ مندر سے جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس کی مالیت 2 کروڑ دینار کے برابر تھی۔ اس کے بعد سلطان محمود اپنے پڑاؤ کا رخ کر رہا تھا۔ جنگ کے بعد رات کے وقت جب مسلمان پڑاؤ کے قریب شہداء کی لاشیں دفن کر رہے تھے، رام ناتھ اور نرملا ایک خیمے میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رام ناتھ کو اپنی سرگزشت سنانے کے بعد نرملا نے اسے بتایا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں اور یوسف نے میرے لیے نرملا کی بجائے سعیدہ کا نام پسند کیا ہے۔ رام ناتھ نے کہا، میں اپنے قید خانے کا دروازہ کھلنے سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ میں نے پہلی بار نماز اس انسان کے پیچھے ادا کی ہے جس نے اس ملک میں کفر کا سب سے بڑا قلعہ مسمار کیا ہے، لیکن ابھی تک مجھے اپنا نیا نام دریافت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ نرملا نے کہا، بھیا مجھے بہت سے مسلمانوں کے نام معلوم ہیں، تم ان میں سے کوئی نام پسند کر لو۔ اچھا بتاؤ۔ نرملا نے کئی نام بتا دیے۔ رام ناتھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے تو عثمان پسند ہے۔ نرملا نے کہا، بھیا میں نے ابھی تک آپ کو ایک خوشخبری نہیں سنائی۔ وہ کیا؟ یوسف نے مجھے بتایا تھا کہ روپوتی بھی مسلمان ہو گئی ہے، اس کا نام بھی بہت اچھا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر رام ناتھ نے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ نرملا نے کہا، آپ کو نیند آ رہی ہے؟ ان کا خیمہ دائیں ہاتھ ہے، باہر ان کا نوکر کھڑا ہوگا، آپ وہاں جا کر لیٹ جائیں۔ رام ناتھ نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے آج مدت کے بعد نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد رام ناتھ یوسف کے خیمے میں نیم خوابی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا کہ اسے یوسف کی آواز سنائی دی۔ رام ناتھ سو گئے؟ میں ابھی لیٹا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اچھا سو جاؤ۔ یوسف یہ کہہ کر خیمے کے دوسرے کونے میں لیٹ گیا۔ رام ناتھ نے قدر توقف کے بعد کہا، رنبیر معاف کیجیے، آپ کا نیا نام ابھی تک میری زبان پر نہیں چڑھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روپوتی کا نیا نام کیا ہے؟ کیا تمہیں نرملا نے بتا دیا ہے کہ روپوتی مسلمان ہو چکی ہے؟ ہاں، لیکن انہیں اس کا نام یاد نہیں۔ روپوتی کا نیا نام طاہرہ ہے۔ طاہرہ، طاہرہ۔ رام ناتھ اپنے دل میں یہ نام کئی بار دہرانے کے بعد سو گیا۔ اگلی صبح رام ناتھ گہری نیند سے بیدار ہوا تو یوسف، عبد الواحد اور سعیدہ اس کے قریب کھڑے تھے۔ رام ناتھ نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، صبح ہو گئی؟ یوسف نے جواب دیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے، تم بہت گہری نیند سو رہے تھے، مجھے مدت کے بعد ایسی نیند نصیب ہوئی ہے۔ یوسف نے کہا، اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اب تو سورج بہت اوپر آ چکا ہے، جلدی سفر کی تیاری کرو، تمہارے ساتھی انتظار کر رہے ہیں۔ رام ناتھ نے کہا، ہم آج ہی جا رہے ہیں؟ تم آج ہی جا رہے ہو اور سعیدہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی، ہم یہاں سے کنٹھ کوٹ تک سلطان کے ہمراہ جائیں گے۔ رام ناتھ حیرانی اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ عبد الواحد نے کہا، ہمارے 1,500 سپاہی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رام ناتھ ان کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا تو مدت تک دھوپ نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ فوج کے سپاہی کوچ کے لیے تیار کھڑے تھے۔ رام ناتھ اور سعیدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ سومناتھ کا مندر لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ متعفن فضا میں گدوں اور چیلوں کے غول منڈلا رہے تھے۔ سلطان نے قلعے سے چند میل ہٹ کر دریا کے کنارے پڑاؤ ڈال لیا۔ لشکر کے سینکڑوں سپاہی سومناتھ کی جنگ میں زخمی ہو چکے تھے اور انہیں چند دن آرام کی ضرورت تھی۔ سلطان نے یہاں قریباً 2 ہفتے قیام کیا۔ اس عرصے میں مبلغین کی کوششوں سے قرب و جوار کے ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے تھے۔ 15ویں روز
سلطان محمود نے وہاں سے کوچ کیا۔ سومنات کی تباہی کی خبر سے کاٹیا واڑہ کی ہمسایہ ریاستوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ وہ راجے اور سردار جو سلطان کی برق رفتاری کے باعث سومنات کی جنگ میں حصہ لینے سے محروم رہے تھے، آبو کے راجہ پریم دیو کے جھنڈے تلے جمع ہو کر کچھ دور ارادلی کی پہاڑیوں کے درمیان سلطان کا راستہ روکنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سلطان کے سامنے اہم ترین مسئلہ ان سینکڑوں زخمیوں کی حفاظت تھا جو ابھی تک کسی جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ دوبارہ اس محیط صحرا کو عبور کرنا غیر ضروری سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے اپنا رخ زیادہ تر مغرب کے ساحل کی طرف رکھا۔ ایک دن سلطان کا لشکر ایک ایسے مقام پر جا نکلا جہاں کوسوں تک پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان آبو کے راجہ کے لشکر کی نقل و حرکت سے باخبر تھا۔ اس علاقے میں گھر جانے کے بعد عقب سے دشمن کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ سلطان کے پیچھے ساری فوج گھٹنے گھٹنے پانی میں کود پڑی۔ نشیب کے اس علاقے کی وسعت سلطان کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ سپاہیوں کے گھوڑے کبھی گھٹنوں اور کبھی گردنوں تک پانی میں ڈوب رہے تھے۔ کبھی وہ اپنے سامنے ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹاپو دیکھتے تو سمجھتے کہ کنارہ قریب آ رہا ہے، لیکن تھوڑی دور سطح زمین پر چلنے کے بعد انہیں حد نگاہ تک پھر پانی ہی پانی نظر آنے لگتا۔ جن مجاہدوں نے سومنات کی طرف یلغار کرتے ہوئے ایک بھیانک ریگستان کے سراب دیکھے تھے، وہ اب سمندر میں گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ یہ ان جواں مردوں کا ایک نیا امتحان تھا جو سرزمین ہند میں ایک نئی صبح کا پیام لے کر آئے تھے۔ ان کے عزائم بلند اور ان کے حوصلے ناقابل شکست تھے۔ 2 دن صبر آزما مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد سلطان کا لشکر خشکی پر پہنچ گیا۔ انگنت مصائب کے باوجود لشکر کے علاوہ بار برداری کے 2 لاکھ اونٹوں اور گھوڑوں کا بحفاظت پار پہنچ جانا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ اس کے بعد سلطان نے کنٹھ کوٹ کا رخ کیا۔ راجہ بھیم دیو سلطان کی آمد کی خبر سنتے ہی بھاگ گیا اور سلطان نے کسی مزاحمت کے بغیر کنٹھ کوٹ پر قبضہ کر لیا۔ کنٹھ میں سلطان نے 2 دن قیام کیا۔ تیسرے روز صبح کی نماز کے بعد عبد الواحد اور اس کے ساتھی سلطان کے لشکر کو الوداع کہنے کے لیے کھڑے تھے۔ رخصت ہوتے وقت سلطان نے یکے بعد دیگرے عبد الواحد، یوسف اور دوسرے 9 مسلم سرداروں سے کہا، میں اپنا عہد پورا کر چکا ہوں۔ اس ملک میں ظلم و استبداد کا سب سے بڑا قلعہ مسمار ہو چکا ہے، لیکن تمہارے حصے کا بہت سا کام باقی ہے۔ عبد الواحد، یوسف، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، تمہیں میری واپسی پر مغموم نہیں ہونا چاہیے۔ شاید راہ حیات پر میری آخری منزل آ چکی ہے۔ ممکن ہے ہم ایک دوسرے کو دوبارہ نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ عظیم مقصد جس کی تکمیل کے لیے قدرت نے ہمیں منتخب کیا ہے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ کی راہ میں وہ لوگ یقیناً مجھ سے آگے تھے جو سومنات کی دیواروں تلے شہید ہوئے، اور تم جیسے نوجوان اس درخت کا پھل ہیں جسے گمنام مجاہدوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ انہوں نے ظلم و ستم اور کفر و الحاد کی عمارت کو گرایا ہے، لیکن اس کی جگہ ایک نئی عمارت تعمیر کرنا تمہارا کام ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ واپس جا رہا ہوں کہ تم وہ چراغ کبھی نہیں بجھنے دو گے جو شہیدوں نے اپنے خون سے جلائے ہیں۔ تم حق و صداقت کا وہ پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہونے دو گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں نے بلند کیا ہے۔ خدا حافظ۔ سلطان گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لشکر روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عبد الواحد اور اس کے ساتھی اس قافلے کی آخری جھلک دیکھ رہے تھے جس کا امیر گزشتہ 30 برس سے شاہراہ حیات پر اپنی فتوحات کے پرچم لہرا چکا تھا۔ طاہرہ یعنی روپوتی محل کے ایک کمرے میں عصر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی کہ اسے برآمدے سے زبیدہ کی آواز سنائی دی، طاہرہ، طاہرہ۔ کیا ہے بہن؟ طاہرہ نے دعا ختم کرنے کے بعد دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، طاہرہ وہ آ گئے ہیں۔ زبیدہ نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ ایک ثانیہ کے لیے زندگی کی تمام دھڑکنیں سمٹ کر طاہرہ کی آنکھوں میں آ گئیں۔ زبیدہ مڑ کر برآمدے کی طرف دیکھتے ہوئے کسی سے مخاطب ہوئی، آئیے، آپ رک کیوں گئے؟
طاہرہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ عثمان یعنی رام ناتھ دروازے کے سامنے نمودار ہوا۔ چند ثانیے وہ ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑے رہے۔ ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ زبیدہ ایک طرف ہٹ گئی۔ عثمان کمرے میں داخل ہوا۔ میری روپا، میری طاہرہ، میری زندگی، اس نے فرتے انبساط سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ طاہرہ پیچھے ہٹی اور اچانک قبلہ رو ہو کر سجدے میں گر پڑی۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی اور عثمان بے حس و حرکت اس کے قریب کھڑا تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں کھیل رہی تھیں۔ اس نے کہا، رام ناتھ، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بھائی یوسف کہاں ہیں؟ وہ چند دن کے بعد آئیں گے۔ تمہاری ایک سہیلی میرے ساتھ آئی ہے۔ وہ کون؟ سہیدہ۔ سہیدہ کون ہے؟ سہیدہ نرملا دیوی کا نام ہے۔ نرملا؟ میری بہن، میری محسن، کہاں ہے وہ؟ طاہرہ یہ کہتی ہوئی برآمدے کی طرف بڑھی۔ برابر کے کمرے سے زبیدہ نے آواز دی، طاہرہ، نرملا یہاں ہے۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی اور بے اختیار آگے بڑھ کر نرملا سے لپٹ گئی۔ سومناتھ کی جنگ کو 3 ماہ گزر گئے۔ اس عرصہ میں سہیدہ کی یوسف سے اور طاہرہ کی عثمان کے ساتھ شادی ہو چکی تھی۔ یوسف کی بہن زبیدہ اپنے شوہر عبد الواحد کے ہمراہ کنوج جا چکی تھی۔ ایک دن یوسف کو عبد الواحد کا یہ پیغام ملا کہ تم فوراً کنوج پہنچ جاؤ۔ ایلچی سے دریافت کرنے پر یوسف کو معلوم ہوا کہ عبد الواحد نے کئی سرداروں اور بااثر لوگوں کو بھی کنوج آنے کی دعوت دی ہے۔ یوسف اور عثمان اسی وقت قاصد کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور تیسرے روز دوپہر کے قریب کنوج پہنچ گئے۔ جب وہ عبد الواحد کی قیام گاہ پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اپنے دفتر میں ہے۔ عثمان کو مہمان خانے میں ٹھہرا کر یوسف اپنی بہن سے ملا اور تھوڑی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد عثمان کو لے کر عبد الواحد کے دفتر پہنچا۔ عبد الواحد نے ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی انہیں دفتر میں بلا لیا۔ یوسف اور عثمان مصافحہ کے بعد اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عبد الواحد نے یوسف سے دریافت کیا، آپ گھر سے ہو کر آئے ہیں؟ جی ہاں۔ زبیدہ نے مجھے نہایت پریشان کن خبر سنائی ہے۔ کیا آپ سچ مچ کنوج چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ ہاں، عبد الواحد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ کیا سلطان معظم یہاں آپ کی کارگزاری سے مطمئن نہیں؟ عبد الواحد نے جواب دیا، میں نے خود ہی سلطان سے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے اب رخصت دی جائے۔ میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، وہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ زمین اب خدا کے دین کے لیے ہموار ہو چکی ہے۔ یہاں میرے مقصد کی تکمیل کے لیے وہ درویش خصلت انسان آ گئے ہیں جن کے سینے نور ایمان سے منور ہیں۔ اب دلوں کی تسخیر کا کام باقی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان لوگوں کی نگاہیں تلواروں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوں گی۔ لیکن نگر کوٹ کے دور افتادہ گوشوں میں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اسلام کی تبلیغ کو اپنا مقصد حیات بنا چکے ہیں۔ اس شہر میں خدا کی توحید اور انسانی مساوات کا نعرہ بلند کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں کالی دیوی کے سامنے انسانوں کا بلیدان دیا جاتا تھا، میں اس ندی کے کنارے اذانیں دینا چاہتا ہوں۔ جہاں مجھے عائشہ کی چیخیں سنائی دیتی تھیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہاں ہزاروں انسان میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یوسف نے کہا، لیکن آپ کی جگہ کون لے گا؟ عبد الواحد نے جواب دیا، یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے بہتر کام کر سکتے ہیں، اور سلطان نے ان میں سے ایک کو کنوج کا نیا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ میں اس سے مطمئن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ کنوج کے 9 مسلم اور غیر مسلم عوام بھی اس کا خیر مقدم کریں گے۔ وہ کون ہے؟ عبد الواحد نے جواب دیا، میں پرسوں ایک عام اجلاس میں اس کے نام کا اعلان کر دوں گا۔ یوسف نے کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس کا نام دریافت کر سکتا ہوں۔ بہت اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے وعدہ کیجئے کہ آپ اس کی تائید کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس فیصلہ کی آپ تائید کریں گے میں دل و جان سے اس کی حمایت کروں گا۔ عبد الواحد نے مسکراتے ہوئے یوسف کے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں اور کہا، کنوج کا نیا حاکم اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے اور اس کا نام یوسف ہے۔ یوسف اضطراری حالت میں اٹھ کھڑا ہوا، نہیں، میں اس قابل نہیں۔ عبد الواحد نے میز پر سے ایک مراسلہ اٹھایا اور اٹھ کر یوسف کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ سلطان کا حکم نامہ ہے۔
میں نے اس کے استفسار پر ایک ایسے آدمی کا نام پیش کیا تھا جو میری نگاہ میں بہترین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بیٹھ جاؤ یوسف۔ یوسف بیٹھ گیا۔ عبد الواحد کے اصرار پر اس نے کانپتے ہاتھوں سے مراسلہ کھولا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ مراسلہ پڑھنے کے بعد اس نے عبد الواحد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ نے میرے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہے۔ عبد الواحد نے جواب دیا، آپ کے کندھے ایک پہاڑ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرے دن کنوج کے سردار، شہر کے عوام اور ہمسایہ ریاستوں کے سفیر قلعے کے وسیع صحن میں جمع تھے اور عبد الواحد ان کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ دوستو اور بھائیو، میں نے آپ کو یہ خبر سنانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے کہ میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو چکا ہوں۔ میں نے سلطان معظم سے درخواست کی تھی کہ اپنے وطن جانا چاہتا ہوں اور انہوں نے میری یہ درخواست منظور کر لی ہے۔ جانے سے پہلے آپ کے لیے میرا آخری پیغام یہ ہے کہ اب ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ شمال سے جو گھٹا اٹھی تھی وہ برس چکی ہے، اب اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ سلطان محمود کو قدرت نے جس مقصد کے لیے منتخب کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ وہ نظام جس نے انسانوں کے درمیان نفرت اور حقارت کی دیواریں کھڑی کی تھیں اور جس نے ایک انسان کو چھوت اور دوسرے کو اچھوت بنایا تھا، شکست کھا چکا ہے۔ وہ تہذیب جس نے اس ملک کے اونچ ذات انسانوں کو نیچ ذات انسانوں کی ہڈیوں پر عشرت قدے تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی، ایک ایسی تہذیب سے مات کھا چکی ہے جس کا مقصد انسانوں کے درمیان رنگ و نسل کی حد بندیاں توڑنا ہے۔ محمود غزنوی اس ملک میں ایک نئی صبح کا آفتاب بن کر آیا تھا۔ وہ ان کروڑوں انسانوں کی پکار کا جواب تھا جو ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہے تھے۔ اب ان بتوں کا طلسم ٹوٹ چکا ہے جو انسانوں کو بھیڑیوں اور بھیڑوں کے ٹولوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اب اس ملک میں اس تہذیب کے سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا جس کی روشنی میں انسان اپنے خون سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے پہچانا جائے گا۔ اس ملک کے باشندوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ وہ انسان جو دوسرے انسانوں کے خون پر پلتے ہیں تمہیں اس تہذیب کے خلاف اکسائیں گے۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ اس ملک کے بے بس اور نادار انسانوں کو ان کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل ہو۔ وہ تمہیں ان بتوں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کریں گے جو انہیں برتری عطا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، انسانوں کے بنائے ہوئے بت انسانوں کے ہاتھوں ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹتے رہیں گے۔ وہ کسی نئے سومنات کے لیے قلعہ تعمیر کریں تو قدرت کسی اور محمود کو بھیج دے گی۔ کنوج کے سرداروں اور ہمسایہ ریاستوں کے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ میں اس یقین کے ساتھ یہاں سے واپس جا رہا ہوں کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ورنہ شمال سے ایک اور طوفان اٹھے گا جو پہلے کی نسبت زیادہ شدید ہوگا۔ اپنے نو مسلم بھائیوں سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا مقصد جس قدر بلند ہے اسی قدر تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اس ملک میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے انتھک کوششوں اور بے لوث قربانیوں کی ضرورت ہے۔ تمہاری ملت کے شہیدوں نے اس ملک کی زمین کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ اب ایک نئی پود کو پروان چڑھانا تمہارا کام ہے۔ اختتام پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کنوج کے حاکم کی حیثیت میں حتی الامکان اسلام کے ضابطۂ اخلاق کا پابند رہنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے دانستہ طور پر کسی مسلم کے ساتھ بے جا رعایت یا کسی غیر مسلم سے بلا وجہ زیادتی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اگر مجھ سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں صدق کے دل سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ اب میں اپنا آخری فرض ادا کرتا ہوں۔ آپ میرے جانشین کا نام سننے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ سلطان معظم نے میری درخواست پر یوسف کو تمہارا نیا حاکم مقرر کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر اسے رنبیر کے نام سے جانتے ہوں گے۔ ذاتی طور پر میں اسے اس عہدے کے لیے موزوں ترین آدمی سمجھتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ وہ آپ کا بہترین دوست اور مخلص خادم ثابت ہو اور مجھے قیامت کے دن خدا کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے۔ اب میں آپ کے نئے حاکم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی مسند پر تشریف لائیں۔ یوسف اٹھ کر مسند کے قریب گیا اور کچھ دیر ہجوم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے لڑکھڑائی ہوئی آواز میں کہا، بھائیو، میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری نیک نیتی سے اپنا فرض ادا کروں گا۔
میں اس ملک میں عدل و انصاف کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لوگ جو انسانیت کا بول بالا چاہتے ہیں انہیں مجھ سے مایوسی نہیں ہوگی، اور جو لوگ انسانیت کے دشمن ہیں ان کے خلاف مجھے آپ سب سے آگے پائیں گے۔ مجھے ہر اس شخص کے تعاون کی ضرورت ہے جو کنوج کو امن کا گھر بنانا چاہتا ہے۔ اس وقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگلے روز شہر سے باہر ہزاروں لوگ عبدالواحد کو الوداع کہنے کے لیے کھڑے تھے۔ 50,000 سوار جو نگر کوٹ کے باشندے تھے عبدالواحد کے ہمراہ جانے کے لیے تیار تھے۔ زبیدہ بھی اپنے شوہر کے قریب گھوڑے پر سوار تھی اور یوسف اس کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ بھیا، زبیدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ یوسف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے جواب دیا، پگلی کہیں کی، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ بولی، میں جانے سے پہلے بھابھی سے نہ مل سکی۔ آپ وعدہ کریں کہ ان کے ساتھ آپ نگر کوٹ ضرور آئیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہم سال میں کم از کم ایک بار ضرور تمہارے پاس آیا کریں گے۔ پھر زبیدہ نے عثمان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ اور بہن طاہرہ نہیں آئیں گے ہمارے گھر؟ عثمان نے جواب دیا، بہن ضرور آئیں گے، ہم بہت جلد گوالیار جا رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو ملنے نگر کوٹ آئیں گے۔ آپ گوالیار کیوں جا رہے ہیں؟ بھیا کے پاس نہیں رہیں گے؟ نہیں، اب میں بھی اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، وہاں میری زندگی کا مقصد بھی اسلام کی تبلیغ ہوگا۔ عبدالواحد نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ یوسف اور عثمان نے یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور عبدالواحد نے قافلے کو کوچ کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد یوسف اور عثمان ایک ٹیلے پر کھڑے اس قافلے کی آخری جھلک دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ یوسف آہستہ آہستہ یہ الفاظ دہرا رہا تھا، خدا حافظ میرے بھائی، میرے رفیق، میرے محسن اور میرے راہبر، خدا حافظ۔